کہ نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اسی طرح سے صاحبزادیوں کو مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کیا کرو کہ وہ پردہ کر لیا کریں، حجاب کر لیا کریں، چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے جو ہے مومنہ عورت کی پہچان ہو جایا کرے گی۔ یہ ایمان والی عورتیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی کشادگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے۔ جب فیصلہ اس نے کر دیا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اگر ہمیں ملا تو شکریہ، نہیں ملا تو صبر۔ اگر یہ دونوں چیز ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، پورا تفسیرہ کہ تمہیں اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے خاندان والوں سے زیادہ اور اپنے مکان، دکان، تجارت، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جاننا ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، آج 22ویں پارے کی منتخب آیات سے
مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، کل چونکہ 21واں پارہ تھا اور 21ویں پارے کا اختتام سورہ احزاب سے ہوتا ہے اور 22ویں پارے کی شروعات سورہ احزاب ہی سے ہے، تو کل یہ ہو نہیں پایا تھا، اس لیے شروعات 21ویں پارے سورہ احزاب ہی سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شروعات ہی میں تقوی اور دین پر استقامت کی تعلیم دی ہے، حکم دیا گیا کہ تقوی کیسے پیدا ہوگا اور دین پر ثبات قدمی استقامت کیسے حاصل ہوگی۔ تو شروعات کرتے ہیں، شروعات بھی انہی باتوں سے ہو رہی ہے کہ تقوی اور استقامت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر نبی اکرم کو خطاب کیا گیا، لیکن خطاب میں تو ہم اور آپ سبھی شامل ہیں۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ جواب ملا؟ نہیں ملا۔ تقوی پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے خوف کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے حکموں کو بجا لانے سے، اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جانے سے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی لیے وہ مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا کہ اے پیارے نبی، اے ابی ابن کعب، بتلائیے تقوی ہے کیا چیز؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کا گزر کسی خاردار جھاڑی سے ہوا ہو اور اس راستے سے اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جائے، اس کے دامن میں کوئی چیز نہ پھنسے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور جو منع کیا اللہ تعالی نے اس سے باز رہنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور جب یہی چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالی نے اسی انقلاب کے لیے تقوی کی تعلیم دی ہے، اور جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو آپ صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ تقوی اختیار کرو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی باتوں کو نہ ماننا اور ان کے راستے کو نہ اختیار کرنا، ان چیزوں کا حکم دیا گیا۔ یعنی ہم جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹیں گے اور دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے ہی لفظ میں کہا گیا اللہ سے ڈرو اے میرے نبی، اور خطاب ہم سبھی سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تم کافروں کے طریقوں پر، منافقوں کے راستے پر نہ چلنا، یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ایک منافق تھا جس کا نام جمیل بن معمر فہری بتایا گیا۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں۔ وہ دعویٰ کیا کہ 2 دل ہیں ہمارے سینے کے اندر، جس سے ایک کے ذریعے میں سوچتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صرف ایک ہی دل ہے، اس طرح کا اس نے دعویٰ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل ہوں، یہ تو بیکار اور لایانی باتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، باطل و بے بنیاد ہے۔ پھر آگے مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے کوئی شخص یہ کہے انت علیہ کا ظہر امی، اپنے بیوی کے سلسلے میں کہ تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو عورت کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے کسی کی عورت اس کی ماں نہیں ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے عورت ماں نہیں ہو سکتی، یا اسی طرح سے لے پالک گود لیے ہوئے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی کسی انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دعوے کی تردید کی ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جبکہ وہ سچ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ ہی رہتا ہے، لیکن آدمی گھماتا ہے۔ اسی لیے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی بولا جائے اور چاہے کیسا ہی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے بہت سارے لوگ اسٹائل بھری دنیا میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ آدمی اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور آدمی اپنی من مرضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ جب فلمی دنیا کی ایکٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے جوان تو بالکل اسی طرح اسی طرز پر اپنی پوری زندگی لانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے ان تمام امور کا پوری طرح سے بائیکاٹ کیا، کیونکہ یہ سب سارے معاملے شریعت کے خلاف ہیں۔ تو لے پالک بیٹوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جسے گود لیا جاتا ہے، تو عموماً لوگ، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات عام ہے کہ اس گود لیے ہوئے بچے کے نام کے ساتھ آدمی اپنے نام کو جوڑ دیتا ہے، یعنی اسے اپنے نام کے ساتھ منسلک کر کے اپنا حقیقی بیٹا بنا لیتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، جبکہ اس کے خون کا، اس کے نطفے کا نہیں ہوتا، گود لیا ہوتا ہے۔ تو اگر
اس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی کرتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یعنی گود لیے ہوئے بچے کا نام آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ جس کے نام سے موسوم ہونا چاہیے وہ اس کا حقیقی بیٹا ہو۔ اس لیے کسی کی نسبت ولدیت کی غیر کے جانب نہیں کی جا سکتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لے پالک بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جانا چاہیے، یعنی کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں منسلک ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ازالے کو زائل فرمایا۔ معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا لے پالک بیٹا، متبنہ بیٹا بنا لیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے زید بن محمد کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، چونکہ یہ معاملہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا کہ لے پالک بیٹے کا نام لوگ اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہی معاملہ عہد رسالت میں صحابہ کرام نے بھی کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ممنوع قرار دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان باتوں کی تردید ہوئی۔ تو اس لیے سماج اور معاشرے میں اگر ایسے کوئی ہوں تو ان کو ان امور سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا محبت رسول کے تعلق سے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے خیر خواہ کہ آپ کی خیر خواہی کا جذبہ کیا کہ جیسے کہ آپ اپنی جان بھی گنوا دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہی کہ میری امت کا کوئی بھی فرد جہنم کے اندر نہ جائے۔ اسی جذبے کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمام کے تمام اہل ایمان سے خطاب کیا۔ خطاب یہ کیا گیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، دنیا جہان کی تمام چیزیں تو ہی ہیں، لیکن اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جاننا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لست مومن یا عمر، اے عمر تم ابھی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں، عزیز جانتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن مومن یا عمر، اب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، ایمان کامل والے ہو گئے ہو۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدمی جب تک اپنی جان سے زیادہ، دنیا تمام چیزوں سے زیادہ عزیز نہ جانے، تب تک وہ صحیح معنوں میں ایمان کامل نہیں رکھتا، صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا
کہ لا یؤمن احدکم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جاننا ہوگا۔ اسی لیے تو سورہ توبہ کے اندر پورا ایک تبصرہ کیا گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، پورا تبصرہ کہ تمہیں اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے خاندان والوں سے زیادہ، اور اپنے مکان، دکان، تجارت، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جاننا ہوگا۔ تو نبی اکرم کے اس جذبے کے تحت کہ آپ اپنی امت کے تئیں بڑے فکر مند تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے امت پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر یہ واجبی اور ضروری قرار دیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانیں، محبت کریں۔ اب محبت رسول یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بہت سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سورہ احزاب کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا، چونکہ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق، جنگ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جنگ سن 5 ہجری کے اندر پیش آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، پیارے صحابہ کرام کے خلاف تمام کے تمام مشرکین، اسلام کے دشمن اکٹھا ہو گئے تھے، اور مسلمانوں پر حملہ آور کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 1 مہینے تک مسلمان جافشانی کے عالم میں اہل ایمان تھے۔ یہ معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جسے بنو نذیر کہا جاتا ہے، یہ مسلسل بدعہدی کرتا رہا، خلاف ورزیاں کرتا رہا، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے سے نکال دیا، اور جب مدینے سے نکل گئے تو خیبر میں جا کر کے انہوں نے پناہ گزینی اختیار کی۔ تو اب انہوں نے مشرکوں کو ورغلانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف۔ اور چونکہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے تئیں معاہدے میں طے تھا کہ مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے، لیکن انہی منافقوں کا ایک سردار ہوئی بن اخطب، جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے ان لوگوں کو بھی پھیر لیا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ غیر کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ بنو اس قبیلے سے، یہودیوں کے ان قبیلے سے معاہدہ ہو چکا تھا بنو قریظہ سے کہ جو ہے آپ مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے، لیکن انہی کے لوگ، وہ بھی یہودیوں کا جتھا بنو نذیر تھا، وہ نکالا گیا تھا، تو اس نے آ کر کے جو سپورٹر تھے بنو قریظہ کے لوگ ورغلانا شروع کر دیا۔ اب جب معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیا۔ اس واقعے سے سبق یہ مل رہا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ جو ہے جو جس قبیلے کا ہوتا ہے، جو جس نسل کا ہوتا ہے، جو جس فریق کا ہوتا ہے، وہ اسی میں جائے گا۔ کفر کبھی بھی اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے بیان فرمایا کہ کبھی بھی آپ انہیں اپنے اس میں کبھی کلیدی عہدہ نہ دیا جائے، مین عہدہ نہ دیا جائے۔ اگر دے دیں گے
تو تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ مل کر کے مدینے کا محاصرہ کیے مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی مدد کی، اور ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینے کے اطراف میں خندق کھودا گیا کہ جس سے وہ لوگ مدینے کے اندر مشرکین اور دشمنان اسلام داخل نہ ہو سکیں۔ معاملہ ایسے ہی کیا گیا، 1 مہینے تک محاصرہ رہا، اور کفار اس وقت تک بیان کیا گیا 1000 تھے، اور مسلمان اس کے تعداد میں مقابل میں کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کی، اور ہواؤں کے ذریعہ، تیز آندھیوں کے ذریعہ ان کے تمام ناپاک عزائم کو اللہ تبارک و تعالی نے تہش نہش کر دیا، برباد کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اللہ رب العالمین نے کامیاب کیا۔ تو اس طرح سے غزوہ خندق کا یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے یہ بھی ہمیں سبق دلانا چاہا ہے کہ ہمارے لیے تعداد معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ ہمارے لیے معنی کیا رکھتی ہے؟ 2 چیزیں اس واقعے سے مل رہا ہے۔ پہلی چیز یہ مل رہی ہے کہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر ایمان ہمارے پاس ہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسری چیز جو ہمیں یہ مل رہی ہے کہ آدمی کے دلوں کے اندر، ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تب تک کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ بلا اللہ کی مشیت کے کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور اللہ اگر دینا چاہتا ہے تو دنیا کی پوری طاقت آپ کے خلاف ہو جائے نہیں روک سکتی ہے، اور اگر اللہ ہی ناراض ہو جائے اور پوری دنیا آپ کا سپورٹر ہو جائے پھر بھی وہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے سے بہتر یہ ہے، اور خوش کرنے کے بجائے ہمیں اور آپ کو کسے خوش کرنا چاہیے؟ بولیے، اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ جب ہم اپنے رب کو خوش کریں گے اور اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، تمام مسلمان اور کافروں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں تمام واقعات دیکھیں گے تو اس میں مسلمانوں کا اپنا کوئی طاقت کام نہیں آئی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ ہی کی مدد سے اہل ایمان کو کامیابی ملی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور جیسے ہی ہم ہٹیں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تقلید کی رد کی جا رہی ہے۔ آپ نے وہ آیت کریمہ سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اہل ایمان کے لیے بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہاں ماشاءاللہ مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے کیا جائے، جیسے آپ بیٹھے ویسے بیٹھا جائے، جیسا آپ اٹھے ویسے اٹھا جائے، جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے ویسے ہی گزارا جائے۔ ایمان والو، یہ بیان کیا گیا، یعنی ہمارے لیے ایک ہی طریقہ بیان کر دیا گیا کہ آپ اپنے نبی کے طریقے کو، اپنے نبی کے اسوے کو اپنا لو۔ ایمان والو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس ڈگر سے ہٹیں گے تو یہ اہل ایمان کا کام نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، دوسری چیز کہ ہمارے امام نے ہمیں ایسے کرنے کے لیے کہا ہے، تو کیا ہمارے امام غلط ہو سکتے ہیں یا ہمارے امام کی بات غلط ہے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسلمان کے لیے جب آئیڈیل اور نمونہ نبی اکرم کو بنا دیا گیا تو اس کائنات میں چاہے کوئی بھی امام ہو جو نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہو یا کیا ہو اور ہم اس کے اصول اور ضابطے پر عمل کریں گے تو یاد کر لیں کہ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک اہل ایمان کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے غیروں کے طریقے سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لوگوں کے رسیوں میں جال میں وہ نہ پھنسے، بلکہ اس کے لیے میں نے اپنے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے، بس ویسے ہی عمل کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں دنیا بھی کامیابی کی طرف مل جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن کامیاب ہوں تو تمام ڈگر کو چھوڑ کر کے، تمام ضابطوں اصولوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک ہی ضابطہ، ایک ہی اصول اپنانا ہوگا۔ وہ اصول کس کا ہے بتائیے؟ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے حساب سے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اس آیت سے تقلید کی رد ہوتی ہے اور تمام قسم کے واہیات اور افوات کی باتوں کی تردید ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ویسے کیا جائے، تب ہم کامیاب ہیں، تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مسلمانوں کو فتوحات کے بعد نانو نفقہ انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر کے ازواج مطہرات نے کیا کیا تھا؟ نانو نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بہرکیف نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ رنجیدہ کبیدہ خاطر ہوئے اور آپ کو بہت تکلیف پہنچی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینہ ازواج مطہرات سے ایلا اختیار کیا، یعنی دوری اختیار کی، علیحدگی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ دنیا اور اس کی تمام ناز و نعمت کو چاہتی ہیں تو ان کے لیے وہی ہے، اور اگر یہ آخرت کو چاہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں بندیوں کے لیے
آخرت میں بہترین ساری چیزیں تیار کر کے رکھا ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندے اور بندیوں کو نوازے گا۔ تو چنانچہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمان سنایا اللہ رب العالمین کا، اور کہا کہ جاؤ تم اپنے سے فیصلہ نہیں کرنا بلکہ اپنے والدین سے، اپنے ابا سے مشورہ کر لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے میں اپنے والد سے مشورہ نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام ازواج مطہرات نے حکموں پر آمنا و صدقنا کہا کہ مجھے نہیں چاہیے دنیا بلکہ مجھے آخرت چاہیے۔ اللہ اکبر! یعنی اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں اس سے نکل سکتی ہیں لیکن اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ کہ آدمی جب دنیا میں تمام طرح کی آسائش و آرام پا جاتا ہے تو پھر اس میں ایک بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ خطرہ کون سا ہے؟ اگر اللہ نے ایک انسان کو تمام طرح کی آرام و آسائش سے نوازا تو پھر ایک چیز کا خطرہ بہت زیادہ لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ خطرہ کون سا چیز کا ہے؟ یعنی آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی اللہ سے کہیں غافل نہ ہو جائے، اور جب اللہ سے غافل ہوگا تو پھر اس کی آخرت، اس کی دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اگر اللہ رب العالمین ناز و نعمت سے نوازے تو پھر انسان کو، ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اور اپنے رب کی فرما برداری کرے، کبھی بھی بھولے نہ۔ لیکن چونکہ ایسے عالم میں انسان کے لیے ایمان کے خطرات بہت زیادہ رہتے ہیں تو اس لیے ایک معاملہ یہ بھی، اور جب آدمی تنگ دستی یعنی اس کے زندگی میں مصائب و آلام اور پریشانیاں آتی ہیں تو ایسے عالم میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالی سے جڑا رہتا اور جڑتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی کو جب کبھی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو پھر انسان خوشی میں عام طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی ہمیں اور آپ کو سبق مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں ناز و نعمت سے نوازے، جتنے بھی میں بھی ہم ہوں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکریہ نہیں ادا کریں گے، نہ شکرے بنیں گے، تو یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے سے بولو نیچے والے کو۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا۔ اور جب ہم اپنے سے اونچے کو دیکھیں گے تو بولو کبھی بھی سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ آپ یوں ہی غور کر لیں کہ ایک مزدور جو ہے وہ دن بھر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اسے اس کے بدلے میں 1500 روپیہ زمانے اور وقت کے لحاظ سے کام کے حساب سے اجرت ملتی ہے۔ وہیں پر دوسرا آدمی وہ ہے جو 1 منٹ چند سیکنڈ فون پہ بات کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں اربوں کا ٹرن اوور کرتا ہے۔ اگر یہ غریب
اپنی محنت کو دیکھے اور اس امیر کے اس خون کو دیکھے اور دونوں موازنہ کرنے لگے تو وہ ویسے ہی مر جائے گا، اٹیک آ کر کے ٹینشن میں مر جائے گا۔ میں اتنا محنت کر رہا ہوں لیکن پروردگار ہمیں اتنا دے رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا، اسے زیادہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سمجھانا چاہا ہے کہ آپ جتنے میں ہو، بولو، جتنے میں ہو اتنے میں خوش رہو، مگن رہو، اور اگر زیادہ آپ سوچو گے تو پھر ہائپر ہو جاؤ گے، اور ہائپر ہونے کے بعد پھر آپ کو دوا کا پیسہ بھی نہیں میسر ہوگا۔ اسی لیے قناعت پسندی اسلام میں بڑی زور کے ساتھ کہا گیا کہ قناعت پسند ہونا چاہیے، اور جب تک قناعت پسندی نہیں آئے گی تب تک آدمی کو سکون نہیں ملے گا، ورنہ ہائے رے مال، ہائے رے دنیا۔ کیونکہ قرآن نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی کشادگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے۔ جب فیصلہ اس نے کر دیا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اگر ہمیں ملا تو شکریہ، نہیں ملا تو صبر۔ اگر یہ دونوں چیز ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر ان کے شوہر جس لمٹ میں ہوں اس لمٹ کے اندر ہی ان سے اپنی ضروریات زندگی کا مطالبہ کریں۔ کیا کریں؟ ضروریات زندگی کا مطالبہ کریں، اور اگر اس سے زیادہ بڑھ کر کے مطالبہ کرتی ہیں تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ کیا کہا؟ دشمن ہے۔ اللہ اکبر! کیا سمجھا آپ نے کہ بیوی آپ کی دشمن قرآن کہہ رہا ہے؟ بھائی آپ کا بیٹا آپ کا دشمن قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں دنیا کے اندر، اور ہوں گی ایسی کہ وہ لوگ جن کو ایسی ملی ہوں گی وہ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ شوہر کمائی کم ہے اور وہ اخراجات کا لمبا مطالبہ کرتی ہیں، تو پھر شوہر بیچارہ ڈپریشن میں رہتا ہے، اور ایسے عالم میں کبھی کبھار وہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ بیگم کو لا کر کے دینا ہے، اولاد کی ضرورت کو پوری کرنی ہے، تو جو ہے وہ بسا اوقات حلال چھوڑ دیتا ہے اور حرام پکڑ لیتا ہے کیونکہ ضروریت کو پورا کرنا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایسی تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، یعنی جب ایسے مطالبات کریں گی تو آدمی حرام کاری میں ملوث ہو سکتا ہے، تو جب حرام کاری میں ملوث ہوگا تو جہنم میں لے جانے والی ہوں گی۔ تو اس لیے کہا قرآن نے کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر اچھی ہے تو ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ایسا کر رہی ہیں وہ سمجھیے کہ اپنے شوہر کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کی مقدر بن رہی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ شوہر جو بھی ہو، جس بھی طرح کا ہو، وہ اس جو بھی پورا کر رہا اس کے کمائی کے حساب سے وہ ضروریات زندگی کو پورا کریں، اتنے میں ہی کھائیں، اتنے ہی میں خوش رہیں، اور اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ مومنہ عورت کا کام نہیں ہے، مسلمان عورت کا کام نہیں ہے۔ یہ اس واقعے سے یہ سارے اسباق ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہا ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا عورت کی عظمت کے تعلق سے کہ ایک عورت اتنی عظیم ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے
اس کے آواز تک کی بھی رب العالمین نے بڑی قدردانی کی ہے۔ وہ کیسے کہ ایک عورت جب کبھی بھی کسی اجنبی مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو عورت بات کیسے کرے؟ اس سے میٹھے لہجوں میں نہیں، وہ میٹھا لہجہ ہیلو ہائے کا نہیں، بلکہ جو ہے ایک روکھا پن ہونا چاہیے، اور یہ بھی لحاظ رکھے کہ بد کلامی نہ ہو، روکھا پن ہونا چاہیے، جس سے قرآن کریم نے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے عورتوں، تم گفتگو کا معیار ایسا رکھو کہ اس کے اندر لچک پن نہ ہو، کہ دنیا میں آدمی کو اپنی چیز بولو جلدی اچھی نہیں لگتی ہے، دوسروں کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ فطری بات ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کا اپنا ایک وتیرہ ہے غلط کہ اس کو اپنی جورو نہیں اچھی لگتی، اپنے دوست یار دوسرے لوگوں کی بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایسے ہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے کہ اس کا شوہر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، عموماً اس کے دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کا شوہر فلاں کا شوہر بڑا اچھا ہے۔ اچھا آدمی بھی بڑا اچھا ہے کہ اپنی عورت سے تو کبھی بھی صحیح بات نہیں کرتا ہے نا، کبھی بھی جلدی صحیح باتیں نہیں کرتا، لیکن اگر دوسری عورتوں سے کرنا ہو تو دیکھو بہت زیادہ شریف النفس ہو جاتا ہے، یعنی ہر لفظ کو بولنے سے پہلے وہ بڑے سلیقے سے مصنوعی طریقے سے بولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو یہی تو ہے دل لگی، کیا ہے؟ یہی ہے دل لگی، اسی لیے کہا گیا نظرتن فابتسام فسلام فموعد فلقاء، پہلے نظروں سے نظریں، نظروں کے بعد فابتسام مسکراہٹیں، پھر السلام علیکم، اس کے بعد فکلام پھر گفتگو شروع ہو گئی، فموعد پھر وعدہ وعید ہونے لگے، فلقاء پھر ملاقات کے ٹائم بدھنے لگے۔ ہاں یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے تو اسی لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن نے بڑی بات انہی لفظوں کے اندر بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا تک پہنچنے والے جتنے دروازے ہیں، غلط کاریوں تک جانے والے جتنے راستے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام راستوں کو باندھ دیا ہے، مسدود کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، دنیا بھی تباہ کر دے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ایمان والو غور کرو، قرآن نے نہیں کہا کہ زنا کے راستے پہ، بلکہ زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ زنا تک پہنچنے والے راستوں سے منع کیا ہے، روک لگایا ہے، بینڈ لگایا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن اب ہمارے ہاں نظروں سے نظریں، مسکراہٹوں سے مسکراہٹیں، سلام و دعا اور کلام، اس کے بعد ساری چیزیں۔ تو قرآن نے جو یہاں بیان کیا کہ آواز میں لچکیلا پن نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، کہ دل کے اندر اس کے تئیں طرح طرح کے خیالات ہونے چاہیے۔ آج دیکھیے ایک عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جا کر کے وہ دکاندار سے کس طرح کی باتیں اور گفتگو کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں میرے بس کا روگ نہیں ہے۔
اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ارے آپ خود ہی دیکھ لیں انداز تغافل اپنا، یہ مومنہ عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ حیا کی پیکر کی بیٹیوں کا کام نہیں ہے۔ حیا والیوں کا کام تو یہ ہے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے اس پر عمل کیا جائے، میرے نبی نے جو بیان فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ کہا گیا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جب کبھی ضرورت پیش آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ روکھے پن میں بات کرے، یعنی بد کلامی نہ ہو بلکہ روکھا پن ہو، جس سے اس کے تئیں اس کے دلوں کے اندر برے خیالات نہ پیدا ہوں۔ اس سے منع کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کا مسائل، چونکہ اس میں بڑا اہم ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عورت بلا ضرورت کے آپ دیکھیں گے بڑی شوقین ہوتی ہیں، اور دنیا میں جس کو مشہور ہونا ہے اور جس کو اپنی دکان، اپنی بابا گیری، ساری چیزیں چمکانی ہے، تو بولو عورتوں کے ذریعے سے بہت کامیابی تک جاتا ہے، بہت کامیابی تک جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور معاملہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہونے لگتا ہے تو آپ دیکھیے، کیونکہ مرد کو اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بلکہ عورتیں خام خواہ بے جا وہ مارکیٹ کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے جا بلا مطلب کے خواتین اسلام وہ گھروں سے باہر کیا ہے؟ گھروں سے باہر جائیں نہیں جائیں، ہاں ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت جائیں اور پردہ کر کے جائیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں کے لیے سیفٹی کی جگہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پروردگار عالم نے کہا اس کے لیے اس کا گھر جائے قرار ہے، جائے پناہ ہے، یعنی مارکیٹ نہیں، بازار نہیں، اور دنیا کے سڑکیں نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنا گھر جائے پناہ ہے۔ یعنی ایک عورت کو ہمیشہ گھروں کے اندر رہنا چاہیے، اگر ضرورت پڑ جائے تبھی وہ ضرورت کے تحت پردہ کر کر کے جائے، یعنی عریاں نہ جائے، ننگا پن کر کے نہ جائے، بلکہ صحیح طور سے پردہ کر کے اپنے گھروں سے باہر جائیں، ضرورت کے تحت بے جا جانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اللہ نے کہا کہ نماز قائم کریں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کی ادائیگی کہاں بہتر ہے، افضلیت کہاں ہے؟ بولو، ہاں کہاں؟ گھر میں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، انہی کا بحث ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کی ادائیگی گھروں میں کرنا ہی افضلیت کا بتلایا گیا، مردوں کے لیے کہاں پر؟ ہاں مسجد کے اندر۔ اب یہیں پر بات ٹھہر کر کے سمجھ لی جائے کہ اگر مسجدوں میں پردے کا انتظام ہے اور خواتین کے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انتظام کیا گیا ہے، تو پھر ایسے عالم میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ کے یہاں ماشاءاللہ ہے، یعنی خلط ملط نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور وہ ان کا اپنا دائرہ ہے، اسی دائرے میں اگر رہیں، یہ تمام چیزوں کی پاسداری اگر کی گئی ہے تو مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے افضل گھروں کو ہی قرار دیا ہے۔ اب دوسری چیز، مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مسجدوں میں نماز ادا کرنے کو کہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آئینے میں پتہ یہ چلتا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا،
اے ایمان والو، اے اللہ والو، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی مسجدوں میں کرنا یہ افضلیت ہے مردوں کے لیے، لیکن جو اپنے گھروں میں وہ سنتوں کو ادا کر کے آئیں، سنتوں کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ لیکن آج مسلمانوں کا عالم اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، یعنی یہ اسوہ طریقہ اپنانا چاہیے، یعنی آدمی جو ہے سنتوں کو گھروں کے اندر ادا کرے، یہ سنت نبوی ہے۔ یاد کر لے میرے پیغام سے، میرے فرمان سے یہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ سنت پڑھنا گھر میں واجب ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ میرے حبیب کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے پچھلی آیت کو سنا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، یعنی حکمتوں سے بری پڑی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے گھر میں نماز پڑھے گا، ایک گارجین جب اپنے گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کا چھوٹا ننا منا پاپا، اس کا بچہ جب اپنے باپ کو سجدے میں دیکھے گا، رکوع سجود کرتا ہوا دیکھے گا، تو ویسے اس کے ذہنوں میں بچپن سے یہ بات راسخ و پیوست ہونے لگے گی کہ اللہ رب العالمین کا سجدہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ حکمت عملی بیان کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، وگرنہ اتنا عمل، اتنا اہم بات نہیں کہی جاتی ایمان والو کہ تم اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ۔ اور محمد الرسول اللہ کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ازواج مطہرات کو یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیے، نماز کے حکموں کی تعلیم نہیں دی ہے۔ نکل کر کے ماخذ یہ آتا ہے کہ پیارے نبی راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے حبیب کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک میں حتی تتفطر قدما، مسلم کی الفاظ ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتے تھے، اور دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون کے ریشے جاری ہو جاتے تھے۔ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ اب بتائیے جب انسان کا یہ اچھا عمل دیکھے گا تو خود بخود اس کے دل مائل ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو پیارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں سنتوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ تو ہمارے ننھے منھے بچے، ہمارے گھروں کے رہنے والی فیملیاں جب ہماری عبادت کو دیکھیں گی تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر یہ سارے معاملات جاگزی ہوں گے۔ آج نہیں کل اللہ انہیں توفیق دے گا، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے اسی لیے تربیت اولاد میں جہاں تمام چیزیں اہم ہیں، اس میں سب سے اہم چیز ایک یہ ہے کہ آدمی کو اپنی بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے۔ کیا ہے؟ مسجدوں میں لانا چاہیے۔ لیکن اب یہاں معاملہ کیا، ہمارے بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب مسجدوں سے بچے جڑیں گے تو یہاں بھلی باتیں، اچھی باتیں، اور آپ جانتے ہیں نا کہ دنیا کی کہاوت ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ کیا ہے؟ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ جو نظروں میں بچپن سے دکھے گا وہی چیز نشو نما پائے گی، اور جب بچپن سے ہم نے مسجد کا رخ نہیں کروایا تو یاد رکھیں اس کے ذہنوں سے یہ چیز زائل رہے گی اور وہ ہدایت کے راستے پہ آنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو گھروں میں اب آبیاری کرو سنتوں کی، اور اپنے بچوں کا رخ مسجد کی طرف کراؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
آپ کا گھر جنت کا گہوارہ اور آپ کی زندگی سکون والی ملے گی۔ تو یہ ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ۔ اس کے بعد کہا گیا اسی آیت میں وَآتِينَا الزَّكَاةَ، عورتیں بھی زکوٰۃ دیں۔ کیا ہے؟ عورتیں بھی زکوٰۃ دیں۔ یہ اللہ نے کہا، بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ مرد کماتا ہے، عورت اس کے بولو ماتحت ہوتی ہے۔ تو مرد کو کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بینک بیلنس ہے اس کے پاس، یہ عورت کے پاس کیا ہے تو نہیں معلوم، پورے بینک کا ڈرافٹ تو سب اسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ارے بھائی، غیر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے ناحیے سے عورتوں پر کبھی بھی ظلم نہیں، ان کا احترام ہے۔ وہ کیسے کہ ادھر بھی حصہ وراثت میں ملا، بیٹی ہونے کے ناطے سسرال میں گئی تو ادھر بھی شوہر کے تئیں حصہ ملا، تو مرد سے زیادہ حصہ اس کا ہو گیا، اور مرد کو جو حصہ مل رہا ہے وہ بیچارے کہ اس کے ماتحت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو اس کے اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اور عورت کو جو ملا ہے وراثت اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ، کریڈٹ ہے، ڈیبٹ نہیں ہے، وہ اس کا اسی کا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو زیور گہنے یہ سارے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں۔ آپ کی عورت ہو، ہماری عورت ہے، اس کا جو گہنا اور زیور ہے مرد لے سکتا ہے؟ بولو، لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مالک ہے، اس کی ملکیت ہے اور اس کا مہر ہے، ہم اس میں نہیں لے سکتے، اسی کا حق ہے۔ اللہ اکبر! یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہے مرد کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، عورت کا اکاؤنٹ سب سیو ہے۔ کیا ہے؟ اس کے بعد بھی لیتی رہتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ جمع کرتی رہتی ہیں، تو پتہ یہ چل رہا ہے زیور اور گہنے پیسے جب ان کے پاس جمع ہو جائیں تو اب ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ تو یہی ہے، زکوٰۃ انہیں بھی نکالنا ہے۔ یہ اہم اور باریک پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہیں پر یاد رکھا جائے یہ نقطہ کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا زیور اور گہنا یہ تمام چیزیں ہیں، وہ خود جوڑ کر کے حساب و کتاب لگا کر کے ان کی زکوٰۃ برابر کی ادائیگی کرے، اور شوہر کا مال جو ہوتا ہے وہ مال بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شوہر نے مال سے نکال دیا، ہمارا گہنے کے نہیں نکالا گیا، تو یہ غلط ہے۔ ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، کہ قیامت کے دن اس کے انہی کو کیا بنایا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور یہی سب کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو دنیا میں سمیٹ کر کے رکھتے ہو۔ تو اسی لیے زکوٰۃ نکالنا ہی عافیت ہے، اور نہ نکالنے میں جہنم کی وعید ہے، اور خود یہ وبال جال کل قیامت کے دن ہمارے لیے بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کسی مومن مرد عورت کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آ جانے کے بعد اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ اس معاملے سے وہ واقعہ میں بتلانا چاہتا ہوں جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن جن کا نام زینب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چونکہ غلام تھے، اماں ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا اور آزاد کر کے آپ نے اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے کرا دی۔ تو معاملہ وہاں پر چونکہ یہ تھا کہ حضرت زید غلام تھے، اور غلامی کا یہ معاملہ اور حسب و نسب کا یہ معاملہ دیکھ کر کے معاملہ جمع نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ
اس سے زمانے جاہلیت کے ان رسموں کی ایک کاری ضرب لگانی تھی، جو یہ تھا کہ متبنہ یعنی لے پالک بیٹے کے بیویوں سے نکاح نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ حضرت زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے، اس لیے ان کی بیوی جو ان کے نکاح میں تھی، معاملہ پھر بعد میں جو ہے چھوٹ گیا، نکاح سے آزادی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام غلط رسموں کو توڑا جائے، تو اس لیے ان غلط رسموں کو توڑ دیا گیا اور زمانے جاہلیت کی ان تمام خرافات کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہی کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آنے کے بعد مسلمان کو یہ چاہیے کہ اسی پر عمل کرے اور اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا نبوت اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، کس چیز کا؟ بولو، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کس کا دعویٰ؟ مسیلمہ کذاب نے، دیگر اور لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج بھی لوگ نبی ہونے کا اور اسی طرح سے مہدی ہونے کا تمام چیزوں کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے محور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے اسی دنیا میں، بولو کیا ہوئے؟ ہاں، انتقال ہو گئے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ لوگ کون ہوتے؟ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یعنی آپ ہی پر رسالت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی دنیا میں ایسا کہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، باطل و بے بنیاد دعوے کر رہا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ نکاح کے بعد مسائل چونکہ اہم ہے کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو تو یہ کہا گیا کہ اب اسے طلاق ہو گئی، یعنی نکاح ہوا اس کے فوری بعد طلاق ہو گیا، میاں بیوی آپس میں مل نہیں پائے، جوڑے ہم بستری نہیں ہو پائی، خلوت نہیں ہو پائی، تو پھر وہ عورت کے لیے عدت گزارنا نہیں ہے جو عام طلاق کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اسے عدت گزارے بغیر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر نکاح کے بعد خلوت ہوئی یعنی ہم بستری ہوا اور پھر طلاق ہو رہا ہے، تب تو پھر اسے جو ہے وہ 3 حیض کا جو معاملہ بیان کیا گیا وہ پیریڈ کی عدت بولو گزارنی ہوگی۔ اور یہی ایک اہم بات یہ ہے کہ نکاح اگر ہو گیا ہے اور ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اگر شوہر انتقال کر گیا تو طلاق کی عدت تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسری عدت جو ہے متوفی عنہا زوجہا کا، کہ نکاح ہوا اور ملن نہیں ہوئی اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا، تو بیوی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے عدت گزارے۔ کتنی عدت؟ 4 مہینہ 10 دن۔ یہ اہم بات جو یہاں پر بیان کی گئی میں نے ضمناً آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ کہیں کسی کے گھر جائیں تو آپ کیا کریں؟ آپ کو جب وہ اجازت دے گھر میں انٹری کا
تبھی آپ کیا ہوں؟ داخل ہوں. جب اجازت مل جائے تب، اور نہ ملے تو نہیں جانے کا ہے. اور اسی طریقے سے جب دعوت دی جائے، دعوت کے اسلوب بیان کیے گئے کہ جب دعوت دی جائے تو اہل خانہ کے گھر پہ اس وقت جائیں جب اس نے آپ کو بلایا ہو کہ اس ٹائم پر آ جانا. یہ نہیں کہ آپ وقت سے پہلے پہنچ کر کے اس کے گھر میں اور آپ ادھر ادھر کی واہیات لایانی باتیں کر رہے ہو. اور جب کھانا تیار ہو جائے تب آپ جائیں. اس کے بعد جیسے کھانا کھا لیں پھر کیا کریں؟ میٹنگ کریں، پارلیمنٹ بنا لیں کہ ان کو جتانا ان کو ہرانا. آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ ایک کپ چائے ختم نہیں ہوتی ہے کہ سرکار ایک چسکی میں بنی، دوسری چسکی میں گری، پھر تیسری سرکار جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عالم ہے. یعنی پتہ یہ بتلایا گیا کہ جب آپ کھانا کھا لیں تو بلا مطلب کے اہل خانہ کے گھر پہ آپ نہ رکیں، نکل جائیں. یہ معاملہ در حقیقت اس وقت پیش آیا کہ جب صحابہ کرام نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت زینب کا واقعہ غالباً بیان کیا گیا کہ ولیمے پر دعوت دی تھی تو صحابہ کھانا کھانے کے بعد میں، ولیمہ تناول کرنے کے بعد میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. اب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ہے وہ کڑھن محسوس ہو رہی تھی کہ کب جائیں گے کب جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اور آپ کسی کے ہاں مہمان بنیں گے تو یہ بات یاد رکھو، دنیا میں بوجھ مت بنو. کیا ہے؟ کسی کے لیے بوجھ مت بنو، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنے بیوی کے لیے، نہ اپنے لوگوں کے لیے، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. جو آدمی بوجھ ہوتا ہے لوگ اس سے کہہ تو نہیں پاتے ہیں لیکن بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اندر ہی اندر. تو اس طریقے سے معاملہ یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو نہیں پا رہے تھے صحابہ کو لیکن دل کے اندر تکلیف تھی. اب بھائی گھر ہے، فیملی کا معاملہ ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ گھر میں بہن بیٹیاں رہتی ہیں اور سارے معاملات ہیں. اب ہمارا کام ہو گیا، ہم کو نکل جانا چاہیے، لیکن مسلمان بیٹھا رہتا ہے. یہ شعور اور آداب ہیں ہماری زندگی کے. مسلمانوں ان شعور اور آداب کو اپنانا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اپنائیں گے نا؟ انشاءاللہ ہم اپنائیں گے ضرور اپنائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. کھائیں اور نکلیں. ہاں اگر کوئی اہم معاملہ ہو بات کر لیں، باہر نکل جائیں، کیونکہ گھر میں عورتیں رہتی ہیں بیچاریاں. اب اتنی گرمی ہو رہی ہے اور اگر آپ کے گھر میں لائٹ چلی گئی ہو اور اسی طریقے سے اور کچھ معاملہ ہو گیا ہو تو بتائیے آپ کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ عورتیں کیسے برداشت کریں گے؟ ساری چیزوں کا دماغ رکھو، شعور رکھو. جب دنیا میں اس طرح رہو گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یا ویسے ہی جب آپ کا نام آوے تو درود پڑھا جائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کا ذکر خیر کرتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیا کہا ہے؟ یعنی درود پڑھا جائے. درود جب آپ کا نام آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، یا اللہم صلی علی محمد، وہ پورا درود شریف آپ پر پڑھا جائے. یہ ہے ہمارا ایمانی فریضہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا چاہیے. اس آیت کریمہ سے ایک اہم مسئلے کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عموماً آپ کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا پینٹ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے. ہاں، ٹخنے سے نیچے رہتا ہے. اکثر لوگوں کا پیجامہ پینٹ جو بھی ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے. ٹخنے سے نیچے کن کا رہنا ہے بتائیے؟ کن کا؟
ہاں خواتین کا، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ ارے بولیے پیچھے سے کہ پیجامہ پینٹ ٹخنے سے نیچے یہ کن کا رہنا چاہیے؟ ہاں عورتوں کا، یعنی پیجامہ سلوار جو ہے وہ ان کا ٹخنے سے نیچے رہنا چاہیے، مردوں کا اوپر۔ لیکن اب معاملہ وہی ہو گیا، الٹا ہو گیا، مرد بولو عورت بننا چاہتا اور عورت نہیں سمجھ میں آئی مرد بننا۔ ارے نہ سمجھ میں آئے تو دیکھ لو، دنیا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو بھائی، عمریں آپ کی گزر گئی، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو۔ یعنی دیکھو گے عورت جو عموماً پینٹ پہنتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور مرد جو پہنتا ہمارا جوان وہ جن ہے، کیا ہے وہ جن جو پہنتے نا ہم لوگ، کیا ہے جن یا جنس، وہ کہاں ہے؟ نیچے رہتا ہے۔ یا اسی طرح سے وہ جو پینٹ یا پینٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا نیچے ہوتا ہے، پیجامہ ہمارا نیچے۔ تو کہاں ہونا چاہیے؟ صرف نماز کی حالت میں نہیں بلکہ عام حالتوں میں ہونا چاہیے اوپر، اور نماز میں تو بدرجہ اولا اوپر ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ لوگ بہت باشعور ہیں بھائی، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ۔ تو آپ ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھیں، اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ خلاف شرع کام ہے، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اب اللہ جانے قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ نماز کے اصولوں کے خلاف ہے، اسی لیے ان باتوں کا ہمیں خاص لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حجاب کا معاملہ، حجاب کا مسئلہ، پردہ بتاؤ واجب ہے، ضروری ہے کہ اختیاری ہے؟ ہاں کیسا ہے بھائی؟ پردہ کیسا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آ رہے۔ ایک صاحب تھے ماڈرن زمانے کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہماری بیوی کہتی ہے کہ ہم پردہ کیوں کرائیں یا پردہ کیوں کریں؟ کہا وہ کیسے؟ کہا شوہر میاں ہم تو مردوں کو دیکھتے ہیں پردہ کرنے کے باوجود بھی، تو پھر پردے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کیسا کیسا استدلال، مولوی صاحب لوگوں سے بھی زیادہ استدلال کر لیے۔ تو اس طریقے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پردے کا مسئلہ عجب جنگ چھڑا ہے اس کائنات میں، اس جہان میں، پردے کے معاملے میں، کہ بنت حوا تیری غیرت کا سوال آتا ہے۔ جب جب کبھی بھی مسئلہ پردے کا آتا ہے تو بنت حوا کے ان تمام عزت و آبرو کے خیالات آتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پردہ ایک مسلمان بالغ عورت کے لیے، بالغ بہن کے لیے، بالغ بیٹی کے لیے کیا ہے؟ بولو واجب اور ضروری ہے۔ اچھا پردہ، ہمارے ہاں جو پردہ ہے وہ بنامے فیشن ہے۔ پردہ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ منہ کھولے رکھیں، ہاں منہ کھولے رکھیں، یہ پردہ ہے؟ لیکن بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھو گے تو عورت بمانا پردہ، عورت بمانا سراپا چھپانے والی چیز، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے، عورت کا یہ پنجہ بھی پردہ ہے، عورت کے پورے پردہ ہی پردہ ہے۔ تو کہاں سے یہ فیشن آپ نے نکال لیا کہ چہرہ کھولیں اور ہیلو ہائے کرتے رہیں؟ سب یہ جائز ہے۔ تو اوپر سے لباس ڈال کر کے اور آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے یہ پردہ یہ نہیں ہے، بلکہ پردہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدن صحیح معنوں میں ڈھپ جائے۔ اور آج کے پردہ جو ہے وہ پردہ نہیں، وہ فیشن ہے، فیشنیبل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا پہنے جیسے جوانی میں عورت بڑھیا نظر آئے، اسی کا معنی ہے پردہ۔ لیکن آج سارے نشیب و فراز ظاہر ہیں کہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، معاملہ یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا
या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि नबी आप अपनी बीवियों को और इसी तरह से साहबजादियों को मुसलमानों की औरतों से कह दो क्या करो कि वो पर्दा कर लिया करें, हिजाब कर लिया करें, चादरें लटका लिया करें। इससे जो है मोमिना औरत की पहचान हो जाया करेगी, ये ईमान वाली औरतें। तो इस वाक़े से पता ये चला कि पर्दा एक मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है, करना चाहिए। हाँ, बूढ़ी अम्मा है, बुढ़ापे में एकदम पहुंच गई है, तो उसके लिए इख्तियार है, जैसा कि सूरह नूर के अंदर बयान किया गया। अगर वो चाहती है पर्दा करना तो करे, बेहतर है, और अगर नहीं करती है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब हमारे यहाँ मामला उल्टा है। 80 साल की बूढ़ी माँ बोलो पर्दा में है, और बालिग हमारी बहन अम्मा को टिका करके बेहिजाब है। ये दौर है, तो इसलिए उल्टा ना करो, सीधा करो। जब उल्टा करने लगोगे तो यही तो क़यामत की निशानियां हैं, और क़यामत के करीब हम और आप जा रहे हैं। इसीलिए हमें और आपको इन फितनों से महफूज रहना होगा। उसके बाद आइए, बहुत सारी बातें हैं। इंसान ये चाहता है कि हर शख्स को इज़्ज़त मिले। क्या है? हम ये चाहते हैं कि इज़्ज़त मिले। तो बताइए, एक सेठ साहब होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि मौलवी साहब आकर के हमको सलाम करें, और ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। हम तो मुंबई में देखते हैं। देखिए, ये सब बयान करने की बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए बयान कर दे रहा हूँ कि अस्सलामु अलैकुम, आपको सलाम नहीं, आपके पैसे को सलाम, सेठ साहब को सलाम किया जा रहा है। ये रवाज है, जबकि मामला ये है कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए सलाम आम है, सबको किया जाए। लेकिन अब सलाम भी हम और आप क्या करते हैं? देख करके करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अहले ईमान का काम ये नहीं है। तो इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि इज़्ज़त हमें कैसे मिलेगी? पैसा रहे तो इज़्ज़त मिलेगी। और जाहिर सी बात है, दुनिया की निगाहों में वही है। आपका अगर कोई रिश्तेदार हो और वो ज़्यादा दौलतमंद हो और रिश्तेदार गरीब है, तो बताइए, जो लोग होते हैं रिश्तेदारों में, वो किसको ज़्यादा याद करते हैं? आप खुद ही बताइए, किसको ज़्यादा याद करते हैं? हाँ, नहीं समझ पाए कि यहाँ नहीं? अगर यहाँ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो देखता हूँ इस ज़माने में कि अगर आदमी किसी काम का नहीं है तो उसके अपने सगे लोग भी उसे नाम के साथ लेना गवारा नहीं करते हैं। और अगर कितना भी ख़राब हो, सारी बुराइयां हो, और अगर ये हो तो सब अच्छा है, सारी चीज़ें जायज़ है, सब कुछ सही है। वो तो हमारे बताते हैं कि वो जो ना गड्ढा पे रहते हैं ना, वो फला साहब, आप जानते हैं, वो हमारे फला हैं, वो हमारे ये हैं, वो हमारे ये हैं। और अगर गरीब रहे तो कोई नाम नहीं लेता है। तो आप ये चाहते हो कि हमारी दौलत से इज्जत मिले, तो बोलो अल्लाह वालों, अपनों में तो तारीफ करवा सकते हो कह करके, लेकिन ये दौलत, ये इज्जत का मेयार नहीं है। आज मुसलमानों के पास दौलत की कमी नहीं है माशाअल्लाह। आपके इसी शहर में बहुत लोग होंगे जिनके पास दौलत बहुत है, लेकिन दौलत ये इज्जत का मेयार नहीं है, या कोई और चीज़ इज्जत का मेयार नहीं है। इज्जत का मेयार क्या है बताइए? हाँ, ईमान है, तकवा है। अल्लाहु अकबर। और जानते हो कि जब आदमी ईमान वाला इस दुनिया से चला जाता है, नेक आदमी, तो मरने के बाद लोग उसे भी याद करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था। जब उसका जिक्र आता है, बड़ा अच्छा आदमी था। और जब एक मक्कार होता है तो लोग भी कहते हैं, अरे वो तो बनावटी कर रहा था, ऐसा था, वैसा था। तो बहर कैफ आदमी अगर चाहता है कि इज्जत मिले तो ईमान वाला बन जाओ, ईमान पर अमल करो। यही तो है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، نبوت کا تاج آپ کو نہیں ملا کہ آپ پر پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ بھاگتے ہوئے گھر واپس آئے، اماں خدیجہ سے کہا زملونی دسرونی، اے خدیجۃ الکبریٰ مجھے چادر اڑائیے، مجھے کمبل اڑائیے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما رہے لقد خشیت علی نفسی، مجھے میرے جان کے لالے پڑ گئے، میں دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ اماں خدیجہ نے کہا اے میرے پیارے شوہر آپ تو بڑے اچھے ہیں، کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ واللہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ واللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، اپنے اوپر لینے والے، وتکسب المعدوم، اے پیارے شوہر آپ اپنی کمائیاں دوسروں پر خرچ کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اے میرے پیارے شوہر آپ راہ گم گشتہ لوگوں کو صحیح راہ دکھانے والے ہیں، صحیح راستے پر لے جانے والے ہیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اماں خدیجہ نبی بنائے جانے سے پہلے کا بیان کر رہی ہیں۔ اسی لیے جو وصف آپ کے اندر تھا اگر وہ وصف ہم پیدا کر لیں تو اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے گا۔ اسی لیے تو غیروں نے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، مانا تھا۔ وہ کیا مانا تھا؟ کہ آپ امانت دار ہیں، آپ بڑے بہترین انسان ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کے سارے اخلاق نمایاں تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہت سارا واقعہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس سے ایک واقعہ اس کے بعد ایک بات بیان کر کے اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ واللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، اس پہ ایک ایک واقعہ اگر لگائیں گے تو وقت لمبا چلا جائے گا۔ وتقری الضیف پہ آتے ہیں کہ مہمان نواز آپ بہت زیادہ تھے، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کوالٹی دیکھ کر کے کام کرتے ہیں، رشتہ داریوں میں بھی کوالٹی دیکھ کر کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کی بہن آپ کے گھر پہ آتی ہے، اگر وہ غریب ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں؟ دنیا والے کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر اسی گھر میں آپ کے سالے صاحب آئیں، آپ کے سسر صاحب آئیں، اور اس سے بڑی آپ کی ساسو ماں آئیں تو دیکھیے کرنول کی اچھی سے اچھی پکوان، اچھی سے اچھی مٹھائیاں دوستوں سے قرض لے لے کے کرے گا۔ یہیں پر آپ دیکھیے ایک خون، ایک نطفے، ایک ماں باپ کے گود میں جنم لیے ہوئے بھائی اور بہن نے اپنے رشتہ داریوں میں تفریق کر لیا ہے، تو بتائیے کیسے عزت ملے گی، کیسے احترام ملے گا؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے نہ اپنا دیکھا نہ غیر دیکھا، سب کی ایک طرح سے ضیافت کیا۔ اللہ اکبر! واقعہ اگر بیان کروں تفصیلاً تو بڑا لمبا ہو جائے گا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مہمان بنتے ہیں۔ واقعات چونکہ سیرت کے حساب سے واقعات سے کچھ ملتا ہے، لیکن اس کا پرفیکٹ حوالہ کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی یہ معاملات اگر فضائل کے ان واقعات میں تھوڑا بہت ملتے ہیں نبی کے سیرت کے تعلق سے، تو ہو سکتا ہو تحقیق کی دنیا میں بعد میں صحیح ہو جائے کہ مہمان آتا ہے وہ جو غیر مسلم وہ کافر آپ کا مہمان بنتا ہے۔ پیارے نبی نے جو ضیافت کیا ان کا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر کے وہ خود ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ تو ایسا کردار بناؤ، اللہ عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا،
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عزت ملے اس کو چاہیے کہ وہ ایمان والا بن جائے. اسی لیے تو وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. اللہ اکبر. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے دولت معیار نہیں، کیونکہ غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ صحابہ کرام ہر طرح سے نہتے تھے. نہ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو گھر تھا، نہ لڑائی کے لیے ہتھیار تھا، نہ لوگ کا تعداد میں کافی تھے. یعنی تمام چیزیں نتھنگ تھی. لیکن آج ہمارے ہاں سب سم تھنگ ہے، لیکن ایک ہی چیز نہیں ہے. وہ کیا؟ ایمان نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے. تو جب ہم عزت والے ہوں، اللہ والے ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی خود ہی جو ہے دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب جواب دیا ہے، اپنے ترجمانی میں ترجمان کیا ہے کہ مانگنے والا مانگے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی دینے کو تیار ہے. کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ رب العالمین تو دینے والا ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں. تو اسی لیے ایمان ہی عزت کا معیار ہے. تو ایمان والے بن جاؤ. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کیا ہے؟ رب العالمین ہم سب کو دینے والا ہے. ہم سب محتاج ہیں اور وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. چاہے ہم عبادت کریں یا نہ کریں، وہ نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے دولتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے کسی اور کا محتاج ہے، بلکہ ہم ہی لوگ محتاج ہیں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، جوڑ لیں. بہت ساری باتیں، انہی باتوں پر بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کے اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم نے جو سنا، جو سمجھا، اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں تو سب کا حامی و ناصر بن جا مولا. اے رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا، اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے ہمارے احباب پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا. اے اللہ تو مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا مولا. اے اللہ تو ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا. اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے مولا. اے رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے ہمارے احباب جو مقروض ہیں، اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، رب العالمین تیرے فرمان کے مطابق، تیرے وعدے کے مطابق تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ تو ہمیں تمام گنہگار موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.